جو ہے کہ یہ سسٹم ختم ہو سکتا ہے اور لڑکی کی پیدائش پر پھر غم نہیں بلکہ خوشی ہوگی. حالانکہ اللہ کے نبی نے تو حدیث میں یہ ارشاد فرمایا. جب بھی میں نے ان خطوں کو پڑھا بلک بلک کے رونے کو دل چاہا. ایک بچی ہے گیا کہ اس نے خط لکھا کہ چچا جان میں نے جو ہے بڑی مشکل سے تلاش کر کے آپ کا جو ہے ایڈریس اور آپ کو ایک خط لکھ رہی ہوں, ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو زحمت دے رہی ہوں. میرے والد صاحب جونیئر ہائی اسکول میں سرکاری ٹیچر ہیں اور تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں. ہم 4 بہنیں, چاروں قبول صورت ہیں اور الحمدللہ چاروں گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ہو گئی ہیں. میری والدہ بیمار رہتی ہیں, والد صاحب کی تنخواہ میں ہم بچوں کا گھر کے اخراجات اور والدہ کی علاج ہی کا بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے. تو اب شادیوں کے لیے جو مطالبات ہو رہے ہیں, میرے والدین والد اس کے پورا کرنے پر قادر نہیں ہیں. اس کی وجہ سے چچا جان ہم اپنے والدین کے اوپر عذاب بن گئے. میں نے کب سے اپنے ماں باپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اور رات تہجد کی میں والد کی تہجد کی نماز کے بعد دعا میں والد کی سسکیوں سے میری آنکھ کھل گئی. والد صاحب اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے تھے, رب کریم میری پھول سی بچیاں مجھ پر عذاب بن گئی ہیں, مجھے آپ اس عذاب سے کب نجات دیں گے؟ کیا چچا جان اب بھی ہمارے لیے خودکشی جائز نہیں ہے؟ یہ مسئلہ پورا کرنے کے لیے اس نے جو ہے جواب دیا. یہ ان بچیوں کی ابھی آپ نے جو ایک ویڈیو دیکھا, اس ویڈیو میں آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ کس طریقے سے دہیج کی بنا پر ایک لڑکی اپنی خودکشی کے لیے مسئلہ معلوم کر رہی ہے کہ کیا اس کے لیے خودکشی کرنا جائز ہو رہا ہے, کہ اس کا باپ اس بیٹی کو بوجھ سمجھ کر اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے تہجد کے اندر کہ جو ہے کہ اس پر سے اللہ عذاب ہٹا دیا جائے. تو دیکھیے کیا حالت ہے آج دہیج کی وجہ سے. اور آج ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, بلکہ دہیج کو ایک معمولی چیز سمجھ کر سمجھتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا حرج ہے, ہم لیتے دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آج جب کسی کی گھر میں بیٹی پیدا ہونے کا ذکر ہو جاتا ہے تو اس کو پیدا ہونے سے لے کر جو ہے کہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ کل کوئی بیٹی بڑی ہوگی, اس کی شادی کرنی ہوگی, میں کہاں سے کروں گا. جو میڈیم قسم کے لو قسم کے گھرانے ہوتے ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے, اور یہ بہت ہی بری بات ہے. اگر ہم لوگ اس چیز کو ختم نہیں کریں گے تو کون ختم کرے گا. آج کل لڑکے کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں, لیکن لڑکی کی پیدائش پر غم کیوں؟ صرف اسی وجہ سے. اگر یہ دہیج کا سسٹم ختم ہو جائے اور جو شریعت نے جو چیز بتائی ہے میراث کا سسٹم, کہ لڑکیوں کی جو میراث میں حق ہوتا ہے وہ دیا جاوے, تو باپوں پر کبھی بوجھ نہ پڑے لڑکیوں کی شادی کا, اور کبھی بھی باپ کو جو کہ بیٹی کی پیدائش پر ٹینشن نہ ہو, کسی گھر والے کو ٹینشن نہ ہو. لیکن سب سے بڑی ٹینشن صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس کی شادی کہاں سے کی جائے گی. تو ہم اگر لوگ مل کر آپس میں اس چیز کو ختم کریں تو ہو سکتا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دہیج کو ختم کیا جائے, بہت بری چیز ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ کس طریقے سے کیا جائے. تو اس کا سجھاؤ میں دے دیتا ہوں کہ بھائی جو لوگ یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں, جو یہ آپس میں میٹنگیں کرتے ہیں کہ دہیج کا سسٹم ختم کر دیا جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو ان لوگوں کے لیے تو یہ سب سے مین بات ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں آپس میں, ان کی آپس میں کوئی نہ کوئی جو لڑکے لڑکیاں ہوں گی تو وہ آپس میں شادیاں کریں اور اس چیز کو ختم کریں نا. تو مثال خود پیش کرے لوگوں کے سامنے, اپنے علاقے والوں کے سامنے, اپنی برادری والوں کے سامنے. جب وہ خود مثال پیش کریں گے تو لوگ اس پر عمل کریں گے. اگر ہم خود جو ہے کہ میٹنگوں میں تو یہ بات کہہ دیں کہ دہیج سے شادی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر ہم خود ہی ایسی شادیوں کو اٹینڈ کریں گے, اور اگر ہم خود ہی جو ہے کہ اس میں لوگوں کا تعاون مدد کریں گے کہ بھائی چلو دہیج لو یا دہیج دو, تو اس طریقے سے یہ سسٹم ختم قیامت تک نہیں ہو پائے گا. اس کے لیے ہمیں پہل کرنی پڑے گی, اور آپس میں ایسے رشتے, ایسی شادیاں کر کے لوگوں کے سامنے بتانا پڑے گا کہ ایسی شادیاں ہو سکتی ہیں. مالدار کی شادیاں غریب گھرانوں میں ہو سکتی ہیں, غریب گھرانوں کی شادیاں مالدار گھرانوں میں ہو سکتی ہیں. اگر ایسی مثال پیش کی جائے گی تو جو ہے کہ یہ سسٹم ختم ہو سکتا ہے, اور لڑکی کی پیدائش پر پھر غم نہیں بلکہ خوشی ہوگی. حالانکہ اللہ کے نبی نے تو حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی گھر میں 2 لڑکیاں ہوں اور اس کے باپ نے ان بچیوں کی اچھی طرح تربیت کی ہو اور ان کی شادیاں کر دی ہو, تو کل قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے. یعنی اشارہ کیا کہ کل قیامت کے دن اور اس لڑکی کا باپ اور میرا حشر ایک ساتھ ہوگا, یعنی ہم دونوں قیامت میں جنت میں ساتھ میں رہیں گے. اتنا بڑا درجہ دیا اللہ کے نبی نے بیٹیوں کی پرورش پر, ان کی شادیوں پر. لیکن آج ہم بیٹیوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, وہ صرف اس دہیج کی وجہ سے. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم ایسی میٹنگیں اور ایسی پلاننگیں کریں کہ یہ بوجھ جو ہے کہ لڑکیوں کے باپ سے ختم ہو جائے. آج
غریب لوگ ہوتے ہیں وہ پھانسی کھا کر مر جاتے ہیں. بعض گھروں کے اندر تو 40 سال ہو گئے, لڑکیوں کی عمر ہو گئی 40 سال کی, لیکن ابھی تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی. اب بتاؤ, کیا ان کی شادیوں کی عمر ہوئی نہیں ہے؟ کیوں بیٹھی ہیں؟ صرف اسی وجہ سے بیٹھی ہیں کہ کوئی ان سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس مال نہیں ہے. ان کے مال کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر شادیاں مہنگی ہوں گی تو زنا سستے ہوں گے. اگر ہم چاہیں, یہ چیز چاہتے ہیں کہ زنا ختم ہو جائے, برائیاں ختم ہو جائے, معاشرہ ہمارا صحیح ہو جائے, تو سب سے پہلے ہم پر یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اپنی شادیوں کو سستا کریں. شادیوں کو سستا کریں, سادگی کے ساتھ شادی کریں. جو فالتو کی رسوم و رواجات ہیں ان کو ہم ختم کریں. اگر ہم ان کو ختم کریں گے تو لڑکی کے باپ پر بوجھ نہیں پڑے گا. آیا ہم نے جو ہے کہ لڑکی کے پر ہی کھانے کا اتنا بوجھ ڈال دیا, تو مانا کہ بھائی جو چیز یہاں پر جو کہ سالوں سال سے چلتی آ رہی ہے, ایک دم سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن کم سے کم دھیرے دھیرے تو ہم بنیاد ڈالیں. ہم کوئی ایسی مثال پیش کریں, جب بھی کوئی شادی ہو تو اس میں کم سے کم کوئی ایک رسم تو کم ہو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی دن ایسا بھی آئے گا کہ اس میں سارے رسوم و رواجات ختم ہو جائیں گے, لیکن کم سے کم کوئی ایک تو کم کرتا جائے. لیکن کوئی یہ اپنی دادا گیری دکھائے, کوئی مالدار دکھائے کہ بھائی ہم تو دیں گے ہمارے پاس میں, تو بھائی تم تو دے دو گے,